بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث عشر، سبق نمبر 13، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی رحمہ اللہ تعالی۔ بعد تکمیل هذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لأن يعرف قراءة النثر العربی وفق الرموز والاوقاف، کہ وہ نثر عربی کو رموز اور اوقاف کے موافق پڑھنا سمجھ لے گا۔ نمبر 2، یقدر علی استعمال الجمل العربیۃ فی موضوع ما، کسی موضوع میں عربی جملوں کے استعمال پر قادر ہوگا۔ نمبر 3، یعرف عن مصطفیٰ لطفی رحمہ اللہ تعالی، مصطفیٰ لطفی رحمہ اللہ کے بارے میں جان لے گا۔ حیاتہ، ان کی زندگی۔ ولد مصطفیٰ بن محمد لطفی المنفلوطی رحمہ اللہ تعالی سنۃ 1876، اس کو عربی میں تعبیر کر سکتے ہیں 1876 ببلد منفلوط من مصر لأسرة مصریۃ معروفۃ بالشرف والحسب۔ مصطفیٰ بن محمد لطفی منفلوطی 1876 میں مصر کے شہر منفلوط میں ایک شریف اور باعزت مصری خاندان میں پیدا ہوئے۔ وَكَانَ فِي الْحَادِيَةِ عَشَرَةَ مِنْ عُمُرِهِ عِنْدَمَا حَفِظَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، جب وہ 11 برس کے تھے، 11 سال کی عمر کے تھے تو انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ثم ارسلہ والدہ الی الازہر لیتم تعلیمہ فیہ، پھر ان کے والد نے انہیں جامعہ ازہر بھیجا تاکہ وہاں وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ فمکث فیہ 10 سنوات یدرس علوم الدین واللغۃ الا انہ کان میالا الی الادب، وہاں انہوں نے 10 سال گزارے، انہوں نے دینی علوم اور زبان کی تعلیم حاصل کی، مگر ان کا زیادہ میلان ادب کی طرف تھا۔ اخلاقہ و صفاتہ، ان کے اخلاق اور ان کی صفات۔ کان رضیع الطبع صابرا شاکرا، وکان رقیق القلب یتعلم للماس البشریۃ وَيَعْتِفُ عَلَى الْبَائِسِينَ، وہ خوش مزاج، صابر اور شاکر انسان تھے، ان کا دل نرم تھا، وہ انسانی مصیبتوں پر دکھی ہوتے اور محتاجوں پر مہربانی کرتے تھے۔ المنفلوطی والادب العربی، منفلوطی اور عربی ادب۔ المنفلوطی ادیب و شاعر نابغ فی الانشاء والادب، منفلوطی ایک باکمال ادیب اور شاعر تھے، نثر اور ادب میں ان کی مہارت نمایاں تھی۔ تناول المنفلوطی المباحث الادبیہ فی جملة اغراضه فكتب في ادوار الشعر العربی وفی تعریف الشعر وفی نقد حافظ وشوقی والبکاء علی الادب الحدیث۔ ادب کے تمام اغراض و مقاصد منفلوطی کی مباحث میں شامل ہیں، پس انہوں نے عربی شعر کے ادوار اور شعر کی تعریف کے بارے میں لکھا، اور حافظ اور شوقی اور بکا کے نئے ادب کی تنقید میں بھی لکھا۔ اہم کتبہ و روایاتہ، ان کی اہم کتابیں اور روایتیں۔
ترک المنفلوتی آثارا کثیرتن، منفلوتی نے بہت سی نشانیاں یا بہت سے آثار چھوڑے ہیں، التی منها النظرات ثلاثة اجزاء وهي اسبوعیاته التي كان يكتبها في صحیفة المؤید، ان کتابوں میں سے نظرات ہے جو 3 جلدوں میں ہے، وہ ان کی ہفتہ واری اسباق ہیں جو وہ اپنی کتاب المؤید میں لکھتا تھا۔ ومنها العبرات التي تشتمل على شيع قصص ومنها قصص أخرى نقلها على حدة وهي الشاعر وفي سبيل التاج وماجدولين والفضيلة، اور ان میں سے ایک العبرات ہے اور وہ کہانیوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سے کچھ دوسری کہانیاں ہیں جو بالکل الگ ہیں، اور وہ یہ ہے الشاعر، فی سبیل التاج، ماجدولین اور الفضیلہ۔ مرضہ، ان کی بیماری، اصیب المنفلوتی بشلل بسیط قبل وفاتہ بشہرین، منفلوتی وفات سے 2 ماہ پہلے مکمل فالج میں مبتلا ہوئے۔ کان یانس فی منزلہ الی اخوانہ ویسامرہم ویسامرونہ، وہ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے مانوس ہوتا تھا اور منفلوتی ان بھائیوں کو قصے سناتا اور ان کے بھائی اس کو قصے سناتے تھے۔ وکان یفد الیہ بعض اخصائہ واصدقائہ من الادباء والموسیقین والسیاسیین حتی انصرفوا الی بیوتہم ومخاضعہم، اور ان کے پاس ان کے چند خاص لوگ اور دوست ادباء اور موسیقار اور سیاستدانوں میں سے آتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں اور جھونپڑیوں کو واپس چلے جاتے۔ وانصرف هو الى مکتبه فيبدأ عمله الادبی في نحو الساعة الواحدة بعد نصف اللیل، اور یہ بھی اپنے کتب خانہ میں واپس چلے جاتے تو اپنا ادبی کام آدھی رات کے بعد تقریباً 1 بجے شروع کرتے۔ وفاتہ، ان کی وفات، فی نحو الساعة الثانية عشرة من تلك الليلة انصرف اصدقاؤه كعادتهم وانصرف هو الى مکتبه، اور اس رات ان کے دوست اپنی عادت کے مطابق رات کے تقریباً 12 بجے واپس چلے گئے، اور یہ بھی اپنے کتب خانہ چلے گئے تھے۔ وَلَكِنَّهُ مَا كَادَ يَمْكُثُ طَوِيلًا حَتَّى أَحَسَّ بِتَعْبِ أَعْصَابِهِ وَشَعُرَ بِالضِّيقِ فِي تَنَفُّسِهِ، اور زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پٹھوں یعنی بدن میں تھکاوٹ محسوس کی اور سانس لینے میں تنگی محسوس کی۔ فَآوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَنَامَ، اور وہ اپنے بستر پر آئے اور سو گئے۔ وَلَكِنَّ ضَيْقَ التَّنَفُّسِ حَرَّكَهُ وَأَدَارَ وَجْهَهُ إِلَى الْحَائِطِ وَكَانَ صُبْحُ عِيدِ الْأَضْحَىٰ فَدَبَّ الْمَوْتُ فِي جِسْمِهِ فِي سَكُونٍ، لیکن سانس کی تنگی نے ان کو بے خواب کر دیا اور انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا، اور وہ عید الاضحیٰ کی صبح تھی۔ پس آہستہ سے موت اس کے جسم میں چھپ گئی، داخل ہو گئی۔ وارتفعت روحه مطمئنة إلى السماء في سنة 1924، اور ان کی روح 1924 کو اطمینان کے ساتھ آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اور ان کے معنی۔
تناولا شامل ہوا، المباحث گفتگو، فکاتبا اس نے لکھا، ادوار ادوار دور کی جمع ہے، البکائی رونا، الحدیثی نیا، الاجمالی سرسری، قلیلتن تھوڑی، العمق گہرائی، تفتقر محتاج ہے، ماکسا وہ ٹھہرے، رضی الطبعی راضی یا نرم مزاج، رقیق القلب نرم دل، بائسینہ بے بس غریب، یتعلم دکھ محسوس کرتا ہے، میالن رجحان رکھنے والا، مائل ہونے والا، ماسل بشریہ انسانی مصیبتیں، اسبوعیات ہفتہ وار تحریریں یا اسباق، شلل بسیط مکمل فالج، یسامرو قصہ گوئی کرتا ہے، وہ کہانیاں سناتا ہے، یافدو آنا وارد ہونا، ضیق التنفسی سانس کی تنگی، دبا چپکے سے آنا، حائطن دیوار، ارکہ انہیں جگائے رکھا، نقدن تحریر کو پرکھنا، التدریبات و مشقیں، التدریب الاول پہلی مشق، عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، عجیبی یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، این ولد المنفلوطی، منفلوطی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ولد المنفلوطی فی بلدۃ منفلوط من مصر، منفلوطی مصر کے شہر منفلوط میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، لماذا اشتہر المنفلوطی، منفلوطی کیوں مشہور ہوئے؟ جواب، اشتہر المنفلوطی بالادب العربی، منفلوطی عربی ادب کے ساتھ مشہور ہوئے۔ نمبر 3، اکتب بعض اسماء کتب المنفلوطی، منفلوطی کی بعض کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب، من کتبہ النظرات، العبرات، الشاعر ماجدولین فی سبیل التاج، الفضیلۃ۔ منفلوطی کی کتابیں، نمبر 1 النظرات، نمبر 2 العبرات، نمبر 3 الشاعر، نمبر 4 ماجدولین، نمبر 5 فی سبیل التاج، نمبر 6 الفضیلہ۔ التدریب الثانی دوسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ، درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجئے۔ نمبر 1، ثم ارسلہ والدہ الی خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا والدہ الی الازہر لیتم تعلیمہ فیہ۔ نمبر 2، کان رضیع الطبع، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا صابرا شاکرا۔ نمبر 3، تناول المنفلوطی المباحث، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الادبیہ فی جملۃ اغراضہ۔ نمبر 4،
ترک المنفلوتی خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا آثاراً کثیرتاً۔ نمبر 5 اصیب المنفلوتی بشلل خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بسیط قبل وفاتہ بشہرین۔ التدریب الثالث تیسری مشق، تخیر او تخیری من با ما یناسب الف، کالم با میں جو کالم الف کے مناسب ہو منتخب کیجئے۔ نمبر 1 وَكَانَ فِي الْحَادِيَةِ عَشَرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، اس کے مناسب آئے گا کالم با میں عندما حافظ القرآن الکریم۔ نمبر 2 فی نحو الساعة الثانیة عشرة من، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا تلک اللیلة انصرف اصدقاؤه۔ نمبر 3 ثم ارسلہ والدہ الی الازہر لیتم تعلیمہ، اس کے مناسب آئے گا کالم با میں فیہ فمکث فیہ 10 سنوات۔ نمبر 4 یتعلم للماس البشریۃ ویعطف، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا علی البائسین ویبرہم۔ التدریب الرابع چوتھی مشق، ضع او ضعی الکلمات التالیۃ من عندک او عندک فی جمل مفیدۃ، درذیل کلمات کو اپنے مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ نمبر 1 تناولا اور نمبر 2 المباحث، ان دونوں کا ایک ہی جملہ آئے گا تناول المنفلوتی المباحث الادبیہ فی جملۃ اغراضہ۔ نمبر 3 فکاتب اور نمبر 4 ادوار، ان دونوں کا بھی ایک جملہ آئے گا فکاتب فی ادوار الشعر العربی۔ التدریب الخامس پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الاتیۃ الی اللغۃ العربیہ، درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 کیا آپ نے منفلوتی کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ حل قرأت کتابا للمنفلوتی۔ نمبر 2 میں مصر جانا چاہتا ہوں، اريد ان اذهب الى مصر۔ نمبر 3 منفلوتی نے 11 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ حافظ المنفلوتی القرآن الکریم فی سن 11 من عمرہ۔ نمبر 4 منفلوتی فالج میں مبتلا ہو گئے، اصیب المنفلوتی بشلل۔ نمبر 5 منفلوتی کا رجحان عربی ادب کی طرف تھا، کان المنفلوتی میالا الی الادب العربی۔